کا استعمال زیادہ ہوا تھا کہ وہ اول فول بک رہے تھے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کہہ کے آ رہے ہیں. جب انہوں نے سگنیچر کیے تو انہوں نے کہا کہ میں موت کے پروانے پہ سگنیچر کر رہا ہوں. مہربانی ہوئی کسی کی اور آپ لوگوں کو اقتدار ملا جو غلطی سے، اور 6-4 کی مونچھیں رکھنے والے بڑی بڑی باتیں اور ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے تو منڈا پور صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایم ٹی آئی میں جن لوگوں کو بھرتی کیا ان سے کمیشنیں لیں. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ ایک شارٹ نوٹس پہ یہاں دھپاؤ سے تشریف لائے. آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ گزشتہ روز ہمارے وفاقی وزیر اور بدقسمتی سے وڈی خان سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے کشمیر میں کچھ اس طرح کی باتیں کی جس سے پہلے بھی وڈی خان کے لیے بھی ہمیشہ وہ جگہ صحیح کا مرکز رہے. انہوں نے جو ہے نا ان کی وجہ سے ڈی خان میں کافی لوگوں نے جو ہے نا پولیٹیکل لیول کو، ڈی خان کی سیاست کو، ڈی خان کی جو نمائندگی ہے ان کو لوگوں نے ہمیشہ اسی حساب سے دیکھا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کے نوٹس میں ہے کہ پہلے بھی بہت مرتبہ لوگوں کے ڈی خان کے لوگوں کی جو نمائندگی ہے وہ کوئی اچھا تاثر نہیں گیا وفاقی وزیر صاحب کی طرف سے. جب وہ صوبائی وزیر تھے اس ٹائم بھی آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ شاید کی بوتلوں کے ساتھ پکڑے گئے اور پھر وہاں سے جیسے گدھا روڈ پہ بھاگتا اسی طرح وہ بھاگ رہے تھے. اور کل بھی انہوں نے فخر ایشیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے غدار کہا. تو سیاسی اختلاف ہر کسی کا ہوگا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید وہ لیڈر ہیں، وہ رہنما تھے جن کو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے مخالف بھی ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک لیڈر تھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور اپنے ملک کو ترقی کے لیے انہوں نے بہت سی خدمات دیں، اور ان کو پورے ایشیا نہیں بلکہ ورلڈ کے جو لیڈرشپ تھی وہ ان کو تسلیم کرتی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں ایک لیڈر ہیں. ان کے اپنے عمران خان جو ان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک لیڈر تھے جن کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. لیکن کل شاید میرا خیال میں ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں ان کی جو شاید تھی اس میں ذرا مٹھاس زیادہ ہو گئی تھی یا اس کا استعمال زیادہ ہوا تھا کہ وہ اول فول بک رہے تھے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کہہ کے آ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے جیسے قائد اعظم نے پاکستان بنایا، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی پاکستان کے بنانے کے لیے، اس پاکستان کو چلانے کے لیے اور اس کو آگے دنیا میں ایک مقام دینے کے لیے اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹم بم، میزائل ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ زرعی اصلاحات اور باقی آپ دیکھ لیں کہ اسلامک بلاک بنانے کے لیے انہوں کی جو کوششیں تھیں وہ سب کے سامنے ہیں. انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں جب انہوں نے سگنیچر کیے تو انہوں نے کہا کہ میں موت کے پروانے پہ سگنیچر کر رہا ہوں، اور انہوں نے موت کو گلے لگایا لیکن اسلام کے ساتھ انہوں نے غداری نہیں کی. ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز جو ہے وہ ڈاکو کی بیٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو کہ گناہوں کی سزا ہے کہ بلاول بھٹو ان کے بیٹے. میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ بھائی زرداری صاحب کے لیے فخر ہیں بلاول بھٹو کہ ان کا بلاول بھٹو جیسا بیٹا ہے جو پاکستان میں پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے اور وہ ایک میچور سیاست کر رہے ہیں جو پاکستان کے سیاست نہیں بلکہ دنیا میں جو ورلڈ لیول پر جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں اور جو پارٹیز ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں. اور اسی کی وجہ ہے کہ آج بھی عمران خان کو امریکہ میں نہیں دعوت دی گئی، مدعو نہیں کیا گیا، اور وہاں پر پیپلز پارٹی کو مدعو کیا جاتا ہے. چائنا میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے وزیر اعظم کو نہیں مدعو کیا جاتا اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو مدعو کیا جا رہا ہے. مریم نواز ڈاکو کی بیٹی ہے. عمران خان نواز شریف کے ساتھ ہماری پارٹی کے سیاسی اختلاف ہوں گے، لیکن اس طرح کی گندی اور گھٹیا سیاست پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان نہیں ہوئی جو بنیاد تحریک انصاف نے جس نے ڈی چوک پر ناچ گانے سے شروع کی تھی، اور اسی کی وجہ سے جو آپ لوگوں کو ایک مہربانی ہوئی کسی کی اور آپ لوگوں کو اقتدار ملا جو غلطی سے، تو آپ لوگ اپنی لیول سے اوپر کی باتیں کرنے لگے. منسٹر صاحب آپ ڈی خان کے ہیں، کوئی اور آپ کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، ڈی خان کے لوگ آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کا بچپن کس طرح گزرا، آپ کی جوانی کس طرح گزری اور آپ سیاست میں کس طرح آئے.
اور آپ لوگوں کے جو پہلے کے حالات تھے وہ سب کو پتہ ہے، اور آپ کے موجودہ حالات کا بھی سب کو پتہ ہے۔ آپ لوگوں کے جو ترقیاتی کاموں پر جو کرپشن آپ لوگوں نے کی، آپ لوگوں نے جو بت خوری یہاں پر وصول کی ٹھیکیداروں سے، اور جس قسم کے وہ آپ نے دیکھا کہ سرکلر روڈ کا جو نکاسی کا منصوبہ تھا وہاں پر کس طرح ڈمپر پھنسے، آپ نے دیکھا پٹواریوں سے پیسے کون وصول کرتا رہا، سارے ڈی خان کے لوگوں کو لوگ جانتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کو منسٹری ملی مشرف دور میں، وہ سب کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے ملی اور کس کے مرہون منت ملی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بی بی شہید اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں، ان کا جو ماضی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور ان کے جو پاکستان کے لیے اور اپنے ملک اور اپنی عوام کے لیے اور اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو میں علی امین کو اتنا کہوں گا کہ آپ تھوڑا کم ٹائم شاید استعمال کریں۔ آپ کی جو گنڈا پوری شاید ہے، آپ نے تو اپنی قوم کو اور اپنے پشتوں کو اور یہاں کے جو ڈی خان کے لوگوں کو بھی آپ نے شرمندہ کیا ہے، آپ کی جو الفاظ آپ نے شامل کیے وہ کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بیٹی بی بی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فخر تھی، اور بلاول بھٹو بھی بے نظیر کا اور زرداری صاحب کا فخر ہیں۔ آپ کے جو ایم پی اے، آپ کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں عمران خان صاحب، ان کی بیٹی جس کو وہ اپنا نام دینا تک بھی نہیں دے سکتے اور ان کے انکار کرتے ہیں، وہ ایک یہودی عورت کے ساتھ اور یہودی خاندان کے ساتھ کے پاس پرورش کر رہی ہے۔ آپ کے دو بیٹے جو ہیں وزیر اعظم صاحب کے، وہ ایک یہودی خاندان کے پاس پرورش کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں کیا ان کو ہے کہ پاکستان کے غریب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سکھر ڈوب رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تھل ڈوب رہا ہے، اور تھر کے لوگ جو ہے نا بھوک سے مر رہے ہیں۔ کل آپ ایبٹ آباد کی پوزیشن دیکھ لیں، جو بارش کے بعد وہاں پر 4 سے 5 گھنٹے جو بارش کے بعد پوزیشن ہوئی ہے، وہ آپ سب کے سامنے تھی، اسپتالوں کی پوزیشن آپ کے سامنے تھی۔ ڈی خان میں آپ دیکھ لیں کہ آج میڈیکل سٹورز کی ہڑتال ہے، لوگوں نے دکانیں بند کی ہوئی ہیں، سرکاری ہاسپٹل میں دوائی ملتی نہیں ہے، پرائیویٹ آج میڈیکل سٹورز بند ہو گئے، ان پر آپ ناجائز ٹیکس لگا رہے ہیں۔ آپ نے ڈی خان کے اڈے یہاں سے شفٹ کر کے اپنے من پسند لوگوں کی وجہ سے کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ڈی خان سے باہر ان کو جا کے لے کے گئے جی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے بی آر ٹی جو منصوبہ وہ کیا، اس میں 5 سال 6 سال جو آپ لوگوں نے ڈی کے پی کے لوگوں کو جو تکلیف ہوئی، اس کے بعد وہ بی آر ٹی منصوبہ آپ کا ناکام ہو چکا ہے، اور آپ لوگ اپنا قد بڑھانے کے لیے، اور ذوالفقار علی بھٹو کا نام آپ کی زبان پر سجتا نہیں ہے، آپ ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ڈی خان میں پیپلز پارٹی کے منصوبے جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے منصوبے، گمل یونیورسٹی، سی آر بی سی نہر، ایئرپورٹس، اسٹیٹ بینک اور باقی آپ دیکھ لیں، یہاں پر جے یو آئی کے منصوبے دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کے منصوبے دیکھ لیں۔ سیاسی اختلاف کسی جماعت سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کے جو چیزیں ہیں ان سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف یہ بتائے کہ پچھلی 8 سالہ حکومت میں وفاقی صوبائی حکومت ہونے کے باوجود کہ آپ کون سا ایسا میگا پروجیکٹ لے کر آئے جو ہم آنے والی نسل کو کہیں گے کہ یہ منصوبہ اور یہ پروجیکٹ جو ہے تحریک انصاف کی ایک حکومت آئی تھی اور انہوں نے ڈی خان میں لگایا تھا۔ آپ منسٹر صاحب سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو الفاظ کے، وہ لوگ تو آپ کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن آپ کی زبان میں آپ کو جواب بھی دے سکتا ہوں۔ جیسے آپ کو کشمیر میں جوتے لگے ہیں، اس طرح 9 پی ڈی خان میں آپ کو جوتے لگیں اور لوگ آپ کو روڈوں پر گھسیٹیں، لہٰذا آپ اپنی اوقات میں رہ کے بات کریں، اور اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کرنا آپ کو سوٹ نہیں کرتا جی۔ باقی آپ دیکھ لیں مہنگائی ڈی خان میں بھی پورے پاکستان میں آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہر گھر میں 3-4 نوجوان اعلیٰ تعلیمی یافتہ موجود ہیں، لیکن وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ نوکریاں نہیں ہیں۔ اگر نوکری ہے بھی صحیح تو آج 4 لاکھ اور 5 لاکھ روپے پہ اسی علی امین گنڈا پور کے فوکل پرسنز جو ہیں نا، وہ 4 لاکھ اور 5 لاکھ روپے لے کے کلاس 4 کی نوکریاں لگا رہے ہیں، اور اگر جو پیسے نہیں دیتا تو اس کو کیا جواب دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ سرکاری فنڈ سے آپ دیکھ لیں کہ ایک ٹرانسفارمر میرے مقابلے میں جیتنے والا جو ان کا ایم پی اے فیصل امین گنڈا پور اور وزیر بھی ہیں، ایک ٹرانسفارمر وہ دکھائیں کہ انہوں نے سرکاری فنڈ سے لگایا ہو۔ کاکا شاہ کمپلینٹ آفس سے ٹرانسفارمر کلیم اٹھا کے اس پہ تختی لگا کے فوٹو لگا کے تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹرانسفارمر جل جاتا ہے، پھر وہی جگہ پہ مجھے جانا پڑتا ہے اور میں ٹرانسفارمر وہاں پہ دیتا ہوں۔ میں ڈی خان میں اپنے حلقے میں اپنے ڈی خان میں 100 سے زیادہ نئے ٹرانسفارمر بھی لگا چکا ہوں، ریپیئر بھی کر چکا ہوں، اپنے سیلف میڈ پہ کر چکا ہوں۔ حکومتی فنڈ ہونے کے باوجود، 2 بھائی منسٹر ہونے کے باوجود روڈوں کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے۔ جو روڈ بنائے گئے ہیں انہی کو اسی کے بعد کھدائی کر کے پھر پائپ لائننگ کی گئی، پھر اس کو بنایا گیا، پھر اس کے لیے صاف پانی کی پائپ لائننگ کے لیے دوبارہ کھدائی کی گئی۔ یہ سارا سسٹم جو ہے صرف بھتے خوری کے لیے ہے، صرف اور صرف لوگ جو ہے نا ٹھیکیداروں کے ساتھ کمیشن خوری اور
لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنے جیب گرم کرنے کے لیے۔ تو ہم علی امین کے جو اس کا جو منصوبہ تھا یہ جو کشمیر والا کہ یہ لوگوں کو سرعام پیسے دے کے جو ہے نا ووٹ خرید رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس نے باقاعدہ اس میں لاکھوں روپے کی گڈیاں جو ہے نا وہ دے رہا تھا لوگوں کو، تو اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن لیں اور اس کو نااہل کیا جائے۔ دوسرا، ان الفاظ پر ہم ان کو شدید اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور مذمت کے ساتھ ہم اس کی زحمت بھی دیں گے کہ اگر یہ ڈی خان آئے گا تو ہم بھی اس کا استقبال جوتوں سے کریں گے۔ جی دیکھیں، یہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اور جمعیت کا جو سسٹم ہے یا نون لیگ کا، وہ تو مرکز میں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہے۔ اگر آنے والے الیکشن میں جماعتیں اتحاد کریں گی تو ہم بھی جماعت اتحاد کا حصہ ہوں گے، اگر علیحدہ الیکشن لڑیں گے تو ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ میں اپنی بذات خود فرحان تھا الیکشن ہر پلیٹ فارم پہ لڑنے کے لیے تیار ہوں لڑنے کو۔ وہ میرا بھائی ہے، میرا برادری کا ہے، تو اس کو جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ جی وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کا حق بنتا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ دیکھیں جی، پہلے تو بات ہے کہ 11 گریڈ ہمارا جو ہے نا وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا، اس کی باؤنڈری وال ہوئی، اس کے بعد مولانا صاحب کے دور میں کام شروع ہوا، پھر جب وہ فائنل ہونے والا تھا تو تحریک انصاف کی حکومت آ گئی اور کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو شیڈول ہے وہ ڈی خان میں نہیں بنتا، وہ پیچھے سے ہو رہا ہے اور وفاقی حکومت ہماری ہے تحریک انصاف کی اور ہمارے وفاقی وزیر صاحب بھی ہیں اور عمران خان کے قریبی بھی ہیں، تو ان کو حق بنتا ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو کم کروائیں۔ آپ دیکھ لیں کہ مختلف فیڈرز ہیں جہاں پر 3 گھنٹے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اور ایسے فیڈرز ہیں جہاں پر 22 گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہمارے منسٹر صاحب کے گھر پہ 3 لائنیں جا رہی ہیں، ان کی بجلی پوری ہوتی ہے، ان کو پریشانی نہیں ہوتی، لیکن غریب لوگوں کو پریشانی بھی ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ، گرمیوں میں گیس نہیں ہے تو سردیوں میں کہاں ملے گی ہمیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وابڈا اہلکاروں کا قصور ہے، میں بذات خود اس چیز کا وہ نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ وابڈا اہلکاروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب ایک منسٹر آپ کی گورنمنٹ آپ کو ایک چیز پوری دے گی، وہ آپ کی اپروول لے کے آئے گی یا منظور کروا کے آئے گی کہ گیس پوری ہے یا بجلی کی پوری ہے یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، تو ایکسن یا ایس ڈی او کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے اڈے کاٹ سکے یا وہ سسٹم کر۔ یہ صرف لوگوں کا جو ہے نا، لوگوں کے جو ان کے خلاف جو باتیں ہیں ان کو ٹالنے کے لیے اور لوگوں کو جو باتوں کو جو ہے نا وہ وابڈا اہلکاروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیں ابھی رات کے ٹائم جو بارش ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں، ہمارے وابڈا کے اہلکار جو ہے نا وہ رات کو ہمارے جو فالٹ ہیں ان کو ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ شدید گرمی میں ڈی خان کی گرمی آپ نے دیکھی کہ 50 سینٹی گریڈ پر بھی وہ لوگ ان لوہے کے پولوں پر چڑھ کے ہمارے لیے وہ جو ہے نا بجلی کا سسٹم کو چالو کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو بنیادی وسائل ہیں ان کو پورے وسائل بھی فراہم نہیں ہیں، جو دوسری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے لینڈ مینوں کے لیے جدید سسٹم ہے، جدید چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسٹاف کی بات ہے کہ 13,500 ویکنسیز خالی پڑی ہیں ورلڈ وابڈا میں، لیکن وہ کے پی کے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ فیل کون کرے گا؟ آپ کی گورنمنٹ ہے، 8 سال سے کے پی کے میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، 3 سال سے اس میں گورنمنٹ، آپ اپنے ڈی خان کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو یہاں پر بھرتی کریں، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور لوگوں کو سہولیات بھی ملیں گے۔ ہمارے کتنے وابڈا کے لوگ شہید ہو گئے ہیں جی اسی مسئلے میں۔ کیا یہ اچھا ہوتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں ہوں، میں پیپلز پارٹی کا نامزد امیدوار ہوں پی کے 97 اور سٹی میئر کا۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ میں ایز اے کینڈیڈیٹ، اور میں نے آپ کو کہا کہ میں نے جمعیت کی بھی حمایت کرتا ہوں، میں نون لیگ کی بھی حمایت کرتا ہوں، میں جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں سب کو تحفظ کرتا ہوں کہ ہمارے ڈی خان میں جو بھی جماعتوں نے بھی سیاست کی ہے، جہاں پر بھی اپوزیشن تھی، اس طرح کی غلط زبان غلیظ زبان استعمال نہیں کی گئی۔ ڈی خان کی بدنامی ہے، اس میں کسی پارٹی کی یہ نہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پر بولنے سے ان کی توہین ہوئی ہے، بھٹو صاحب کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، بلکہ اس کا اپنا جو لیول تھا علی امین کا وہ واضح ہوا ہے، اور ڈی خان کے جو لوگوں کا ایک میسج گیا ہے لوگوں کے سامنے دنیا میں کہ یار ڈی خان کے لوگ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ ایک اپنے جس کو دنیا لیڈر تسلیم کرتی ہے اس کے خلاف بھی ان لوگوں کا یہ بغض ہے اور یہ ان کا ذہن میں فطور ہے کہ وہ اس کے خلاف بھی بکواس کرنے کے اوپر شروع ہے۔ جی منسٹر صاحب دیکھیں، ہمارے ڈی خان کا جو ہاسپٹل ہے، میں تو اس کو قصاب خانہ کہتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی مسئلے پہ، میڈیکل کا ہو یا ہارٹ کا ہو یا چلڈرن وارڈ ہو، جو پوزیشن ہے آپ کے سامنے، ٹراما سینٹر کی پوزیشن آپ کے سامنے کہ ہاؤس جاب ڈاکٹرز ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو وہاں کے جو ہیڈ ہیں ہاسپٹلس کے، وہ صرف فوٹو سیشن تک اور ہمارے منسٹروں کو خوش کرنے تک، ان کی پوسٹیں لگانے تک محدود ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا، اس پر اسی گورنمنٹ کے ٹائم میں آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ہمارے چلتے پھرتے لوگ آئے اور وہ لوگ یہاں سے ان کی میتیں لے کر گئے ہیں۔ ہماری ڈی خان کی جو ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر، بلکہ کسی آپ ایک ڈی خان تو پھر بھی کے پی کے کا دوسرا بڑا شہر ہے، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں،
سمجھدار لوگ ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے نمائندوں کی نااہلی ہے، ہماری وفاقی حکومت ہے، ہماری صوبائی حکومت ہے، اور 6-4 کی مونچھیں رکھنے والے بڑی بڑی باتیں اور ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے تو گنڈا پور صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایم ٹی آئی میں جن لوگوں کو بھرتی کیا ان سے کمیشنیں لیں، انہوں نے ایم ٹی آئی میں جو لوگوں کو 100 بندے بھرتی کیے ان کے وہ صرف جو کونسلر تھے اور ناظم تھے انہیں کے بیٹوں کو انہوں نے بھرتی کیا، کوئی میرٹ پہ انہوں نے نہیں کیا۔ 16 اسکیل کے اوپر انہوں نے جو ہے نا اس طرح کے لوگوں کو بٹھا دیا جن کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا کہ وہ بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر کسی اس کے انہوں نے بٹھایا۔ یہ ہمارا جو ایک کے پی کے میں جو گورنمنٹ ہے یا وفاقی حکومت، یہ ایک منڈی کی مثال ہے، اس میں ایک منڈی ہے اور دلال لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ذاتی کمیشن کے لیے جو ہے نا دلالی کر رہے ہیں اور سسٹم بنا رہے ہیں، اور ہماری جو موجودہ ڈی خان کے نمائندے ہیں، منتخب نمائندے، وہ بھی اسی کا حصہ ہی ہیں جی۔ تو یہ ہمارے ساتھ جب تک ہم لوگ خود نہیں نکلیں گے، ہماری ضلعی انتظامیہ کو آپ دیکھ لیں، یہ کل پرسوں جو نوجوان ہوائی فائرنگ میں وہاں پر کراس فائرنگ میں شہید ہوا ہے، مزمل سولگی لڑکا 15 سال کا، اس کا جو فائرنگ کرنے والے جو لوگ تھے وہ دوسرے دن بھی بی اے پر باہر آ گئے، اور اس کے گھر میں بھی ماتم شروع ہے، اس کی والدہ اور اس کے والد کے پاس کیا جواب ہوگا کہ ایک ہمارے ضلعی انتظامیہ کی نااہلی اور کمزوری کو دیکھ لیں کہ ایک بندہ موریالی جو کہ آپ کے شہر کا مین حصہ ہے وہ لیاری سے زیادہ وہ بن چکا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ علاقہ خیر بن چکا ہے کہ وہاں پر سرعام منشیات فروش ہو رہی ہے، سرعام جو ہے نا جسم فروشی کے اڈے وہاں پر ہیں، وہاں پر اسلحے سمگلنگ بھی وہیں پر ہے، اور یہی گروپ جنہوں نے ابھی یہ واقعہ کیا، اس سے پہلے آپ 10 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں انہی لوگوں کی، کن کن سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں، کن کن سیاسی لوگوں پر ان کے مچلکے ہوئے ہیں، کن کن لوگوں نے ان کو چھڑوایا ہے۔ آج یہ چوتھا بندہ شہید ہوا ہے جو انہی لوگوں کے ہاتھوں سے شہید ہوا ہے، اور اس کے ان کے اور غریب لوگ جو جن کے بچے ہیں، یہ ایک نوجوان تھا غیر شادی شدہ تھا، ان سے پہلے ایک لڑکا جو شہید ہوا ہے اس کے 3 بچے ہیں، ایک باپ ہے، باپ اب مینٹلی طور پہ وہ بالکل فارغ ہو چکا ہے، ان بچوں کو سنبھال رہا ہے۔ تو ہماری پولیس کی نظام بھی غلط ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے پولیس اہلکاروں کو چاہیے، میں ان کو واضح کہتا ہوں کہ وہ اس چیز کو دیکھیں، ہمارے ڈی پی او صاحب اور ڈی آئی جی صاحب، کہ آج موریالی میں اگر وہ اس چیز پر اس ٹائم آپریشن کرتے تو آج رزلٹ یہ ہوتا کہ کم سے کم ان کی بی بی اے نہ ہوتی، ان کو اگر سزا ملتی تو کل لوگ ہمارے یہ اسی چیز پر روکتے کہ یار کوئی نہ کچھ ہوا ہے، لیکن کوئی کرنے والا نہیں، انتظامیہ خاموش ہے۔ ڈی سی صاحب صرف کھلی کچہری لگانے سے اور صرف فوٹو سیشن تک محدود ہیں اور اپنے دوستوں کو نوازنے تک محدود ہیں۔ جی وہاں پر جو ہے شاہد تھے، انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، وہاں پر جو ان کا بندہ شہید ہوا ہے وہ بھی انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر جن لوگوں نے فائرنگ کی، جن لوگوں نے دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی ہوگی، دونوں طرف سے فائرنگ بھی ہوئی ہے، تو پہلے بھی نہیں دونوں گروپوں میں آپس میں تصادم رہا ہے، فائرنگ ہوتی رہی ہے، بندے بھی شہید ہوئے ہیں دونوں طرف سے۔ پولیس کا کام ہے کہ امن لانا، یہاں پر 107 اور موٹر سائیکل پر نمبر پلیٹ نہ ہونے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ گاڑی کسی کے بلیک پیپر ہو تو ان کو نہیں چھوڑتے، لیکن اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ تو آج واقعہ ہوا ہے، ان سے پہلے ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، کریمنل لوگ ہیں، قبضہ گروپ، فتح خوری میں، اسلم اسمگلنگ میں، منشیات فروشی میں، یہی گروپ جو ہے موریالی میں بہت بڑا گروپ ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے اور مختلف سیاسی قائدین کے اور مختلف مقامی جو لوگ ہیں ان کے ذریعے سرپرستی رہا ہے۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، انتظامیہ بھی اس چیز کو جانتی ہے، پولیس بھی جانتی ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔